مسلمان مرتا ہی اس وقت ہے جب یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، آپس میں پارا پارا ہو جاتے ہیں اور دشمن سے لڑنے کی بجائے باہمی دست و گریبان ہوتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کی قوت ٹوٹتی ہے۔ اور آج امت مسلمہ کا شرازہ اسی لیے بکھرا پڑا ہے کہ مسلمان اکٹھے ہونے کی بجائے مختلف گروہوں، جماعتوں اور مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو چکے، اور ایک پارٹی دوسری مسلمان پارٹی کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی، برداشت ہی نہیں ہے۔ میں اس کی ایک تازہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ بھی 2 دنوں کا واقعہ ہے۔ یہ چنگی امر سدو ہے، اس کے پاس کماہا روڈ جو ہے اس کے اوپر ایک مسجد تھی، جامع مسجد عثمان غنی اہل حدیث، یہ نام تھا اس مسجد کا۔ تو وہ محلے والے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کافی سالوں سے مسجد بنی ہوئی ہے لیکن لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، روکتے تھے، صرف وہی گھر جنہوں نے مسجد بنائی بس وہی نماز پڑھتے تھے۔ تو پولیس کے ساتھ مل کر پچھلے دنوں اس مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوسرے بھائی بھی ملے اور جا کر گورنمنٹ سے بھی مذاکرات کیے، اور ساری صورتحال اس کی ویڈیو بن چکی ہوئی تھی، وہ سامنے رکھی تو معاملہ کل طے پا گیا۔ تو سوچنے کی بات ہے، مسلمان کی مسجد کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کے اندر خاص طور پر ایسے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو فتنہ پرور ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بات کہوں گا کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ممبر اور محراب عطا کیا ہے، وہ اگر ایسی گنہونی سازشیں کریں تو ان سے پھر بدتر آدمی بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایک روایت ہے کہ سب سے بہتر گروہ تمہارے لوگوں میں سے علماء کا گروہ ہے، اور اسی کا دوسرا حصہ ہے سب سے بدتر گروہ بھی علماء کا گروہ ہے۔ تو یعنی اہل علم اگر سیدھے راستے پر رہتے ہیں، لوگوں میں اتفاق اور اتحاد رکھتے ہیں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہنچاتے ہیں، فتنہ پرور نہیں ہوتے، فتنے دباتے اور ختم کرتے ہیں، تو وہ سب سے بہترین گروہ ہوتا ہے علماء کا۔ اور اگر وہی شر میں لگ جائیں، لوگوں کو لڑانے لگ جائیں، ایک دوسرے کے قریب نہ آنے دیں، شر اور فساد پر مبنی فتوے جاری کریں، تو ان سے بدتر بھی پھر کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی وہاں ایک شخص تھا جس نے یہ فتنہ بپا کیا ہوا تھا۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، میں تو درد دل سے یہ بات کہتا ہوں، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے اتنا اعزاز دیا کہ وہ ممبر جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر رسول پر کھڑا ہو اور امت کو اکٹھا نہ ہونے دے، ممبر پر کھڑا ہو کر وعظ اور نصیحت کے نام پر ایسے بیان داغے جو امت میں تفریق پیدا کرے، یہ کسی عالم کا کام نہیں ہے۔ وہ عالم کے روپ میں شیطان تو ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہوتا۔ علماء تو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے، بظاہر بڑی کتابیں لکھتا ہو، پڑھتا ہو، جانتا ہو، بڑی اس کی لائبریری ہو، لیکن اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے وہ گدھا ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر، ایک جگہ پر جمع کیا جائے، اور اللہ پاک کی توفیق سے میں ات الوسع یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے خطبے میں کوئی نفرت انگیز بات ہی نہ ہو، کوئی ایسا بیان نہ ہو جو امت مسلمہ میں تفریق پیدا کرتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ کے آگے بھی کھڑے ہونا ہے، اللہ کے ہاں بھی جواب دینا ہے،
اور ایک عالم کے کندھے پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے قوم کا، وہ اپنے تمام مقتدیوں کا مسئول ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اس سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی کہ تم نے اس قوم کو کیا سبق پڑھایا تھا۔ جب اللہ نے یہ جو کہا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہم ضرور بالضرور ان سے بھی سوال کریں گے اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ تو علماء تو رسولوں کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب وہ وراثت جو انبیاء اور رسول چھوڑ کر گئے وہ علماء نے سنبھالی تو یہ اس وراثت کے ذمہ دار اور مسئول ہیں۔ تو مسئول سے قیامت والے دن سوال ہوگا، کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر بندہ رائی اور نگران ہے، ہر ایک سے اس کی رائے رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے اس منبر اور محراب کا بھی کچھ تقاضا ہے، اور وہ تقاضا یہی ہے، میں اس شخص کو علماء کی صف میں شمار ہی نہیں کرتا جو شر انگیز تقریر کرے، امت کو وہ آپس میں اکٹھا کرنے کی بجائے لڑائے، اور ان کو قرآن اور سنت کی بجائے دیگر دنیا جہان کے قصے کہانیاں سنا کر ٹرہا کر چلا جائے اور اپنی تنخواہ پوری کرنے کے چکر میں ملازمت کرتا ہو۔ میں اس کو علماء کی صف میں قطعاً شمار نہیں کرتا، علماء کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ لیکن کچھ شر پسند علماء کے صفوں میں ان کا لباس پہن کر، ان کا رنگ روپ دھار کر داخل ہو جاتے ہیں۔ 1986 میں جامعہ سلفیہ میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک دفعہ کچھ طلباء کا سامان چوری ہو گیا، تو اساتذہ نے سب کو اکٹھا کیا، تو وہاں بزرگ عالم دین اور مفتی اور سب سے بڑے شیخ اس وقت تھے مفتی محمد عبدہو رحمہ اللہ، قرآن پاک کا ترجمہ، اشیاء اور بھی جو کتابیں دینی کافی انہوں نے لکھی ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے جب سب کو اکٹھا کیا نا تو اپنے درس میں ایک بات کہی، فرمانے لگے کوئی طالب علم چور نہیں ہوتا، کوئی طالب علم چور نہیں ہوتا، البتہ بعض چور طالب علموں کے روپ میں گھس کر طالب علموں میں آ جاتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں اور طلباء کو بدنام کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی سمجھو کوئی عالم جو صحیح علم والا ہے وہ فتنہ پرور نہیں ہوتا، لیکن بعض فتنہ پرور وہ اہل علم کا چوغا پہن کر، دستار باندھ کر، علماء کا رنگ روپ دھار کر قوم کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ عوام کا بھی یہ فریضہ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو کر فساد پر مبنی بیان کرتا ہے تو چلو سامنے تو مناسب نہیں ہوتا، تو جب وہ ممبر سے نیچے اترے اس کو علیحدہ بٹھا کر اس سے بات کرے کہ حضرت یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ اس ممبر اور محراب کی شان تقریر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کی دولت رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث، آپ کی سیرت جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس میں اتنا کچھ بیان ہے تو وہی بیان کرتے رہے تو ختم نہیں ہوتا، تو یہ فتنے اور فساد کی کیا ضرورت ہے؟